تو اس لیے ایسی کتابیں جن سے ایمان پیدا ہو، رسول پر یقین پیدا ہو۔ جن لوگوں کو پتہ ہے اس دور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ان کے مخالف بھی مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ لکھا وہ، مگر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کفر کی الغار جو ہے دہریت اور الحاد، یورپ جو لوگوں کو منواتا ہے سائنس اور فلسفے کے دور سے کہ خدا نہیں ہے، اس کا مقابلہ صرف اس شخص نے کیا، اور اس کے دشمن بھی اس کی کتاب میں استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر یار ان مسائل میں نہ ہوتا تو اس سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا، جو یہ کر گیا ان کے مقابلہ میں کوئی نہیں کرے۔ اب اس میں سے تفہیمات جلد تفہیمات وہ سیٹ ہے کئی جلدیں، جس میں مولانا نے جو بالکل سمجھانے کی باتیں تھیں نا، گہری باتیں جن میں مسلمان بھی الجھے ہوئے تھے، غیر مسلموں کو بھی غلط کرنے، صرف اس پر مضمون لکھیں، وہ الگ کر دیے گئے ہیں تفہیمات کہ سمجھنے کے قابل باتیں۔ اس کے پہلے حصے میں کہ ایمان برسالت کی ضرورت کیا ہے، رسول کی کیوں ضرورت ہے، لوگ کیوں اپنی عقل اور سمجھ سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، عقل کیوں ناکارہ ہے اور وہی کی کیا محتاج ہے، جو ان چیزوں کو پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا جس شخص نے کیا کام کیا۔ یہ شاخوں کو کترتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ لے لو یہ مسئلہ لے لو، بھئی بات تو بنیاد کی کرو کہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور کبھی رسول آئے بھی ہیں یا ہے ہی افسانہ، اللہ نے کبھی نہیں بھیجی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ اللہ بھی ہے یا معاذ یہ بھی ہمارا ایک وہم ہے خیال، اس کو جب تک آپ نہیں سمجھے گی۔ میں نے دل کی بات آپ سے کہی، مل کر پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ وہ بیچارے تذبذب کا شکار ہیں، کہہ نہیں سکتے، دل نہیں ان کے مانتے کہ اسلام سچا ہے، اس کی وہ کہتے مذہب تو اور بھی، وہ بھی سارے کتابیں لیے پھرتے، ہمیں کیا، بہت بڑی بات، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ اور اس دور میں اب میں نے انہیں بھی بتایا، انہوں نے اسی وقت نوٹ کری، کہنے لگے ہم یہ کتابیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب میرے بارے میں نام مراد ناواقف اور جاہل کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب شیعہ ہیں، مولوی صاحب بریلوی ہیں، مولوی صاحب، انہیں نہیں پتہ چلے گا، ان کی جو فضا ہے نا کرگسوں کی، جہاں یہ اڑتے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے۔ میں ان چیزوں سے بہت اونچا ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا گروہ بندی ہے، سارے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، جو اچھا کام کرتا اس کی داد دینی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب تازہ کتاب میں 6 میں پڑھ چکا ہوں، اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ 3 جلدیں اور آ گئی، وہ بھی انشاءاللہ حاصل کرنا۔ تفسیر موضوعی، یہ ایران میں شیعہ عالم ناصر مکارم اس نے لکھی۔ اب کیا لکھا اس نے؟ ایسی بات کہی جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ہم آج تک تفسیریں پڑھتے تھے مفرداتی کہ ایک ایک لفظ کی وضاحت کی، جیسے امام راغب اصفہانی کی المفردات، ایک ایک لفظ کی تشریح عربی میں اس کا کیا معنی ہے، وہ بھی بہت اعلیٰ کام تھا۔ ایک تفسیر ترتیبی تھی، شروع سے لے کر سارے قرآن کی تفسیر ہوتی جاتی، یہ بھی انہوں نے کی ہے، 10-12 عالم مل کر بیٹھے، انہوں نے وہ تفسیر نمونہ اردو ترجمہ ہوا۔ صرف یہ گلا ہے کہ ان کتابوں میں لوگوں نے شیعت کو سیڑ دی، کہیں کہیں نہ شیعہ کی بحثیں آ گئیں کہ حضرت علی امام ہے، جیسے بریلوی حضرات حاضر ناظر کی لے آتے ہیں، وہابی اپنا فاتحہ پڑھنے کی دیتے ہیں۔ قرآن میں ان بحثوں کو گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں یہ بحثیں ہوئی ہی نہیں، آپ حدیث میں لے جائیں، فقہ میں لے جائیں، وہاں جھگڑتے پھرے۔ قرآن غریب کو کیوں کھینچتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی؟ کہیں نہیں، حدیث گھسیڑ کر قرآن مجید کو مترادف بناتے ہیں، وہ علی کی امامت کا دخل دے دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں نہ ہوتی تو یہ قیمتی کی باتیں ہوتی، بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں ایک اچھے کام۔ اب تفسیر موضوعی کیا؟ اللہ اکبر، سبجیکٹ کے مطابق ایک مضمون لیا، اللہ صرف، اس میں اور کوئی بات نہیں، سارے قرآن میں جو اللہ کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں وہ ایک جگہ آ گئی۔ اور اس میں پھر جو نا فلسفیوں نے کہا، دانش آج تک جتنے دنیا میں عقل مند پیدا ہوئے ہیں مشرق سے مغرب دوسری امتوں میں بھی، وہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکریں لگی ہیں، قرآن کیوں ان کے مقابلے میں زیادہ سچا۔ ایسی عقلی اور لاجیکل بحث کہ جو مانتا اور جو پڑھے گا اس دور میں کہے گا ہاں اللہ کا پتہ چلا، باقی دل ٹھوک گیا، پتہ چلا کہ اللہ ہے اور اس کی یہ شان ہے۔ پہلی جلد علم پر رکھی ہے۔ سب سے پہلا سوال بھی ہے کہ آدمی اس جھنجٹ میں پڑے ہی کیوں، ہم کیوں ڈھونڈتے پھریں کہ اللہ ہے، یعنی ضرورت کیا علم کی، اس کے بغیر نقصان کیا؟ علم پر لکھا، علم ہے کیا شے انسان کے لیے، کیوں یہ ضروری ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے، حواس سے بھی ہوتا ہے، 5 ملے ہوئے حواس، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، چھونا ہے، منہ سے چکھنا ہے، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ایک علم کا ذریعہ تو اللہ نے یہ بھی دیا، کچھ چیزیں ہم ان سے معلوم کر سکتے، چکھ لیا پتہ چل گیا یہ میٹھا یہ کڑوا، ہاتھ سے چھو لیا گرم ہے یہ ٹھنڈا،
آنکھوں سے دیکھ لیا، ناک سے سونگ لیا، بو ہے بدبو ہے، ہوا سے خمسہ، یہ سب سے پہلا سٹیج۔ اس کے آگے عقل شروع ہوتی ہے، وہ چیزیں دیکھنے نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، بات اندھے حواس کی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں، وہ تو سٹیج تھی حیوانوں کی، آنکھوں سے دیکھ کر ماننا 4 پایوں کا کام تھا۔ عقل کا تو دائرہ ہی وہاں شروع ہوتا ہے جہاں حواس بس کر دیتے، نہ دیکھنے میں آئے گی نہ سننے، وہاں سوچنا پڑے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ عقل ہے۔ اور عقل سے بھی آگے پھر آ جاتا ہے وہی کا دائرہ، کہ جہاں عقل بھی بے بس ہو جاتی ہے، سوچ سمجھ سے بھی کچھ پلے نہیں پڑتا، پھر اللہ رہنمائی کرتا، خود آسمان سے بولتا ہے، کلام اتارتا۔ اس لیے 2 جلدیں تو میرے بھائیوں اس پر خرچ ہوگی۔ علم کیا ہے، ضرورت اس کی کیا ہے، کہاں کہاں سے لوگوں نے حاصل کیا، کیوں ناکام رہے ہیں، وہی کی کیا ضرورت، یہ بنیادی موضوع ہے۔ مودودی صاحب کا بتا دیا ایمان رسالت کی ضرورت، اور یہ بھی۔ اور ایک کتاب مرحوم ہو چکے سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلیغی جماعت جو پھرتے ہیں بیچارے ہمارے بھائی یا نیکی کرتے، مگر وہ ان کی جان تھی، ان کی طرح نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ اسلامی حکومت کے بغیر گزارا نہیں، وہ اولاد تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، مجاہدین کی نسل، اور اب تک ان کے خاندان میں ہر بیٹا اور بیٹی عالم ہے اور حافظ قرآن، پورا خاندان اب تک اپنی روایت کو لے آئی جا رہا، ان کے بھتیجے بھانجے چھوٹی کی علماء۔ انہوں نے سید ابوالحسن ندوی نے خطبہ دیا، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے لیے یہ کتاب لے لے، چھوٹی، مذہب اور تمدن، یہ لیکچر دیا انہوں نے جامعہ اسلامیہ میں، وہاں جامعہ ملیہ دہلی، وہاں تھے بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر سارے فلسفے کے استاد۔ سید صاحب نے وہاں پھر یہ باتیں کہیں کہ 3 سوال ہیں جن کو حل کیے بغیر علم کا، علم ہی نہیں کہلا سکتا، جو یہ حل نہیں کرتا کوئی علم نہیں، دنیا جہان کی کتابیں رٹ جائے، اگر ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں، اس نے کچھ نہیں جانا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہمارا مبدا کیا ہے، کس طرح دنیا میں آ گئے، خود بخود پیدا ہو گئے، مادے نے پیدا کر دیا ہے، کوئی اللہ ہے پیدا، اس کو مبدا کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجام کیا ہو، ہر عقل مند ان پڑھ بھی کہے گا کہ واقعی یہ باتیں سوچ لیں گے کہ ہم جب نہیں تھے کس طرح یار اس دنیا میں آ گئے، کس نے بنا دیا یا خود بخود بنے، اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور مر کر بس مٹی ہو جائیں گے یا بعد میں کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، کس طرح کوئی سزا جزا ملے گی، یہ معاد کہہ رہتا ہے۔ اور تیسری بات درمیان کی ہے کہ جب آئے ہیں آگے یہ ہونا ہے تو اب کس طرح رہیں، معاش جینے کو کہتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کی کھوپڑی نے اور دماغ نے کام کیا کہ واقعی یہ 3 سوال تو بنیادی، اور ہر کافر مومن نے اس پر بحث کی ہے۔ جو بھی تمدن بنا ہے، تہذیب دنیا میں بنی، اب بھی جو چل رہی ہیں قومیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچا، چاہے یہ کہہ دیا کہ خود ہی بنے، چاہے یہ کہہ دیا کہ مٹی ہو جائیں گے، یہ کہا کہ جونے بھگتنے کے لیے، جو دی چاہے جواب دیا ہو، مگر اس سے جان نہیں چھڑا سکتی، بس کہنا پڑا اس بارے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اور یہاں جینے کے لیے صرف عقل کافی ہے کہ دانا آدمی بیٹھ کر جو مرضی سوچ لیں، یا اس کے لیے کوئی اور خارجی رہنمائی کی ضرورت ہے جس کو وہی کہتے ہیں، باہر سے کوئی مدد آنی چاہیے یا انسان خود ہی ایسے کب، یہ سوال ہے۔ اس پر انہوں نے جو لیکچر دیا ہے مذہب اور تمدن، میں کہتا ہوں وہ شخص جس زمانہ میں آیت اللہ تھا، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھا، کبھی کبھی اللہ ایسے بندے پیدا کر رہا ہے، بشر ہی تھا، مگر اس کے علم کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک سطر نے موتی پڑھائی، پکڑا ہے ان کو بالکل بنیادوں سے، ڈائریوں کی کتابوں کے حوالے، صوفیوں کے حوالے، سب کو اس نے بتایا کہ صوفی بھی ہار گئے، انہوں نے بھی اشراق کے ذریعے کچھ نہیں ملا، اختلاف، کوئی وحدت الوجود کہتا، کوئی وحدت حقیقت معلوم ہے ایک نہ ہوتا، کچھ نہیں، محنت انہوں نے کیا، نیک حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، حواس والے بھی ہار گئے، عقل والے بھی ہار گئے۔ پھر ثابت کیا کہ صرف ایک گروہ دنیا میں ایسا آیا جن کے پاس 100% حق تھا، ایک رائے بھی کم نہیں تھی، وہ نبی تھے علیہ السلام، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، ان کا نہ اندازہ تھا، نہ تحقیق تھی، نہ ریسرچ تھی، اللہ خود بولتا تھا، انہیں بتا دیتا، جس نے جہان بنایا جو وہ بتاتا تھا کہ میری دنیا ایسی، اس لیے جو بات بتاتے تھے اس میں نہ کوئی غلطی تھی، نہ خطا تھی، کوئی خامی نہیں تھی۔ انبیاء اتنی پیاری کتاب ہے، ایمان بس روح میں سما جاتا ہے کہ واقعی اللہ ہے، اس کے نبی ساتھ، پھر آیات بھی بہت سی۔ اس لیے اصل کرنے کے کام جو ہیں یہ ہے، چھوڑیں چھوٹی باتوں کو ہاتھ ناپ کے نیچے باندھنے، لوگ نماز ہی چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی کوئی نہیں، نماز کیا کہ آپ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ 2-4 اگر مسجد میں آتے ہیں ان بیچاروں کو بھی لڑاتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے سلام سے ہی جاتے رہتے ہیں،
میرا مولوی کہہ دیتا ان سے سلام نہ کہنا، وہ کہہ دے اسے کہنا، صرف یہ ہے خدمت ہم انجام دے رہا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ منواؤ، اس کے رسول منواؤ، آخرت منواؤ۔